بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہون میں دعوت خطاب دیاں گا محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد سلیم عثمانی صاحب حافظہ اللہ تعالی انشاءاللہ خطاب فرمان دے۔ خطیب لاہور انہاں دا موضوع ہے در گزر کرنا، برداشت کرنا۔ کام مشکل بڑا ہے ویسے، پنجابی جو کہندے نا کوئی بندہ اٹ مارے تو انہوں کو پتھر مارے، عام کہندے اٹ دا جواب پتھر ہی دینا چاہیے پھر یہ کھلوندہ ہے۔ اور کسی نو ویکھیا ہوئے گا، انہیں میں نو ویکھیا ہی نہیں، میں نو جاندہ ہی نہیں۔ اس واسطے برداشت کرنا یہ بڑی ایک بہت مشکل ہے اور اوکھی بات ہے۔ اس موضوع سے انشاءاللہ گفتگو ہوئے گی اور تفصیلاً خطاب فرمان دے محترم جناب قاری محمد سلیم عثمانی صاحب۔ الحمدللہ الحمدللہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن لہ شریک فی الملک وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذین ينفقون فی الضراء والضراء الذین ينفقون فی السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔
واجب الاحترام سامعین محترم حضرات، اللہ سبحانہ و تعالی دی حمد و ثنا دے بعد بے شمار لا تعداد درود و سلام امام الانبیاء حبیب خدا محبوب کبریا جناب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے معزز سامعین حضرات، اللہ رب العزت دا ساڈے تے بہت بڑا انعام اور ان دا احسان ہے کہ جس اللہ خالق و مالک نے اس گئے گزرے دور دے اندر مینو اور تساں احباب نو اپنے گھر مسجد دے اندر جمع فرمایا، اس اللہ دا جتنا بھی شکریہ ادا کیتا جائے اتنا ہی کم ہے۔ دنیا دے اندر اللہ رب رحمان نے کم و پیش لاکھ سوا لاکھ انبیاء علیہم السلام نو مبعوث فرمایا۔ اللہ دے جتنے بھی نبی رب العالمین دی اس زمین دے سینے تے آئے، اللہ نے ہر آن والے نبی نو نبوت دا تاج عطا فرمایا، اور پھر سب تو آخر آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ علیہ السلام نو اللہ نے ختم نبوت دا تاج اپنایا۔ اے بات روز روشن دی طرح واضح کہ جو پیغام اللہ نے انبیاء علیہم السلام نو دے کے بھیجیا، ان دے اندر رکاوٹاں نے، پریشانیاں نے، دکھ اور تکلیفاں نے، اور انبیاء علیہم السلام نے ڈٹ کے مقابلہ کیتا ہے۔ ان دا مطلب اے نہیں کہ زندگی دے اندر بندے نو کوئی دکھ پہنچے یا کوئی تکلیف یا پریشانی پہنچے تو بندہ دین تو ہی ہٹ جائے، اسلام تو ہی دور ہو جائے، نہیں، بلکہ اللہ نے اپنے قرآن اندر اس بات دا اعلان فرمایا کہ لوگوں دنیا دے اندر مشقتاں پریشانیاں ضرور نے، لیکن اسیں ان دا اجر بھی رکھ دیتا ہے۔ ثواب دے لحاظ دے نال، عمل اور درجات دے لحاظ دے نال دیکھیا جائے تو قرآن اس بات دی ساڈے کول بین دلیل ہے، اور آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا فرمان ساڈے واسطے دلیل ہے۔ آئیے اللہ دا قرآن سماعت فرمائیے۔ رب العالمین نے اپنے قرآن اندر اس بات دا اعلان فرمایا کہ لوگوں، میں رب العالمین خود اعلان فرما رہے نے کہ میں تو انو اس بات دا آرڈر اور حکم کر رہا کہ دنیا دے اندر جڑی زندگی تسی گزارنی ہے نا، اس زندگی دے ایک ایک ساں دے اندر اس طرح دی بھی تواڈے اندر موقع آنے نے کہ بندہ ہر طرح ہر پاسوں
پریشان اور مایوس ہو جاندہ ہے تے جدوں پریشان اور مایوس ہو جاندہ ہے پھر اللہ فرماندے نے اسی بے یارو مددگار اپنے بندے نو نہیں چھڑ دے بلکہ اسی اپنیاں رحمتاں دا نزول فرما دینے آئیے غور فرمائیے میرا موضوع ہے درگزر کرنا برداشت کرنا کہ دنیا دی زندگی انج دی زندگی بن چکی ہے کہ ساڑھے دل دے اندر کوئی کسے دی ایسی محبت نہیں رہ گئی کہ جڑی اسی اپنا لئیے بلکہ یہ خوبی پائی جاندی ہے تے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے اندر ہی پائی جاندی ہے آپ علیہ السلام نو اللہ نے جتے اور خوبیاں دا مالک بنایا ہے اوتھے اے برداشت دی اور معافی دی خوبی بھی عطا فرمائیے اللہ دے قرآن نے نقشہ کھینچیا ہے اللہ فرماندے نے اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سونیا اپنی پیاری اور میٹھی زبان وچو اعلان فرما دیو اور انہاں لوگاں تک میرا پیغام پہنچا دیو آؤ لوگو پیغام رب العالمین نوٹ کر کے لے جاؤ فرمایا فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ رب العالمین اپنے قرآن اندر اعلان فرما رہے نے کہ دنیا جہان دو لوگو اسی اپنے محبوب علیہ السلام نو تمام خوبیاں دا مالک بنا کے بھیجے ہے اور آمینہ دلال اندر ایوی خوبی پائی جاندی سی آقا علیہ السلام نو اللہ فرما دینے سونیا اے سارا نتیجہ ساڑیاں رحمتاں دا ہی نتیجہ ہے اسی تو انو انیاں خوبیاں دا مالک بنا دیتا ہے فرمایا لَنْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ اگر تسی سخت دل ہوندے تند خو ہوندے قریب توڑے کسے نہیں سی آنا نیڑے نہیں سی توڑے لگنا کسے نے آج اے ساڑیاں رحمتاں دا نتیجہ ہے لوگ توڑے قریب ہوندے جا رہے نے فرمایا فَاعْفُ عَنْهُمْ ان دی وجہ اے کہ تسی درگزر کر دے ہو لوکانو معافی دے دیں دے ہو معاف کر دیں دے ہو وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ اور انہاں واسطے بخشش طلب کر دے ہو وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ اللہ فرمان دینے محبوب سونے انج بھی کر لیا کرو انہاں اپنے ساتھیاں نال مشورہ بھی طے کر لیا کرو ضرورت پیش آئے انہاں نال مشورہ بھی کر لیا کرو تے جدوں مشورہ ہو جائے فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ پھر میرے اتے توکل کریا کرو ان اللہ یحب المتوکلین
اللہ ایسے لوگانوں پسند کر دینے جڑے اللہ دی ذات تے توکل کر دینے بھروسہ کر دینے سبحان اللہ سبحان اللہ آمینہ دے لال علیہ السلام دا انداز ویکھ لونا محبوب علیہ السلام نو کوئی گال کٹ جاندا میرے نبی معافی دے دین دے میرے آقا برداشت کر لیں دے در گزر فرمان دے میرے نبی نے کسے نو گال دے بدلے اندر گال نہیں دیتی میرے محبوب علیہ السلام نے کسے نو انج مندہ نہیں بولیا بدلہ لین دی کوشش نہیں کی تھی بلکہ در گزر فرمایا آؤ نہ توجہ فرماؤ بیٹیاں ساریاں دیاں سانجیاں بھی ہوندیاں نے تے پیاریاں بھی ہوندیاں نے محبوب علیہ السلام دی لخت جگر سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا میں قربان جاواں ایک موقع ایک ٹائم میں انہاں دا خامت ابو العاص جڑینا انہیں انج اونٹ تے بٹھا دیتا مکہ المکرمہ تو اے میرے نبی دی بیٹی مدینہ طیبہ جان لگی تیاریاں فرما رہی ہے اور لوگوں بیٹی بیٹی ہویا کر دیے پاویں کافر دی تھی کیوں نہیں پر اے میرے نبی دی لخت جگرے میرے نبی دی نور نظرے میرے آقا علیہ السلام دی بیٹی نو ابو العاص نے انج سواری تے بٹھا دیتا ہے مدینے دے رائے پا دیتا ہے تے دشمن جڑے نہ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام دے انہاں نے ویکھیا نبی دی بیٹی آ رہی ہے ساڑھے دشمن دی تھی آ رہی ہے اور آوی کلی رہی ہے نال کوئی ساتھی نہیں کوئی جانثار نہیں کوئی بھی اندے نال نہیں کلی نبی دی لخت جگر آ رہی ہے جدوں انہاں ویکھیا انہاں دے ویکھن دے نال انہاں اے سمجھیا چلو کلی آ رہی ہے کہ قابو دشمن دی تھی آ گئی ہے واہ محبوب سونیا تسی کنج در گزر فرمایا ہے آقا علیہ السلام دی بیٹی مدینہ طیبہ دے رستے پہیے نہ چل دی آ رہی ہے تے اور ایک کافر نے جدوں ویکھیا نا ایک قریب آیا کہن لگا نہیں چھڑنا انہیں ساڑھے اندر پھیک پا دیتی ہے ساڑھے اندر لڑائیاں پا دیتی ہیں ساڑھے اندر چگڑے اور فسادات پا دیتے نے تے آج دشمن دیکھتی قابو آ گئی ہے تے چلو دو ہاتھ کاری لئیے میرے آقا علیہ السلام دی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا انہاں کافرانے ویکھیا تے ایک قریب آیا ایک کافر انہاں دے وچوں انہیں آ کے نبی دی بیٹی دے پیٹ دے اندر آ کر کے نیزہ ماریا وار کیتا ہائے اللہ میری توبہ انہاں ظلم تے زیادتی کیتی میرے نبی دی لگتے جگر سواری تو نیچے گر جان دیئے زمین تے ڈگ پہن دیئے میرے محبوب علیہ السلام دی بیٹی دے جسم دے وچوں خون دے فوارے پہ نکل دینے آقا علیہ السلام دی بیٹی کافی دیر تو بعد نہ اٹھی مدینے دے رستے پہ جام دیئے میرے آقا علیہ السلام دے کل مدینہ طیبہ پہنچ دیئے اور رون دی جا رہی ہے واہ محبوب میں تیری عظمت و صدقے جاواں اللہ نے کتنا حوصلہ میرے نبی نو عطا فرمایا ہے میرے آقا علیہ السلام نے ویکھے اب بیٹی آ رہی ہے کلی بیٹی آ رہی ہے میرے محبوب علیہ السلام اٹھ کے کھڑے نے آپ دی بیٹی آئی قریب آئی نا تے تو انو پتہ ماں پہ اولاداں واسطے بڑے ہی نرم ہویا کر دینے اللہ نے ماں پہ آندے دلی بڑے نرم بنا چھڑینے اور پھر بیٹی ہوئے بیٹیاں تا ویسے ہی سانجیاں ہویا کر دیاں نے محبوب علیہ السلام نے ویکھیا میرے آقا علیہ السلام بھی پریشان ہو جان دینے ہائے اللہ میری توبہ میرے نبی
نبی نے انج اپنے سینے نہ لگایا آقا فرماندے ہونگے بیٹی کی گل بن گئی ہے کی معاملہ پیش آیا ہے تے توانو پتہ ہے جدوں انج ماپے اپنے سینے نال اپنیاں اولادانو لگان دینے جدوں اس موقع تے محبت مل دیئے اس ٹائم تے شفقت مل دیئے اللہ دی قسمیں دکھ تا ویسے ہی بڑے ہویا کر دینے پر اس وقت دا دکھ جڑا ہے او تازہ ہو جاندہ ہے محبوب علیہ السلام فرمان دینے بیٹی کی گل بن گئی میرے محبوب علیہ السلام نے سیدہ زینب دے کولوں پوچھے آپ دی بیٹی فرمان دیئے اللہ دے نبی جی ابو جی میں انج رستے اندر آ رہی سا مکیوں نکلی جدوں میں درمیان دے اندر آئی نا حبار بن اسود راہ دے اندر مل جاندہ ہے انہیں نیزے مارے نے واہ محبوب سونیا کنج تسی درگزر فرمایا ہے آقا علیہ السلام دیاں اکھاویں چوں آنسو ڈول پیندے نے میرے محبوب علیہ السلام دیاں اکھاں رو رہیاں نے آقا علیہ السلام فرماندے نے صحابیو گل سن لو حبار بن اسود بیت اللہ دے کالے غلاف نال چمڑیا نظر آ جائے انہوں معاف نہیں کرنا ایتھے محبوب علیہ السلام نے گلتاں کہہ دیتی ہے پر سونیا میں تیریاں محبتاں تے شفقاتاں تو قربان آقا علیہ السلام نے عام اعلان کر دیتا ہے حوار اگر بیت اللہ دے کالے غلاف نل چمڑیا بھی نظر آ جائے انہوں معاف نہیں کرنا اللہ اکبر اللہ محبوب علیہ السلام دا اعلان ہو گیا اور پھر اووی وقت آیا اووی موقع آیا محبوب علیہ السلام نے آج مکہ فتح کر لیا مکہ فتح ہو گیا آقا علیہ السلام سے نے کعبہ دے اندر تشریف فرمانے میرے نبی کعبہ اللہ دے اندر تشریف فرمانے بیٹھیاں ہویاں بڑے بڑے لیڈر تے بڑے بڑے چودری آ رہے نے بڑے بڑے کافران دا سامنا ہو رہا ہے جنہ میرے نبی دیاں بڑیاں مخالفتاں کیتیاں نے کیڑا دھوکے جڑا انہاں کافران میرے نبی نو نہیں دیتا کیڑی تکلیف جڑی اینا میرے محبوب نو نہیں دیتی کیڑی پریشانی جڑی اینا میرے محبوب نو نہیں دیتی آج سارا منظر میرے نبی دے سامنے آ رہا ہے میرے نبی نو اپنا بلال یاد آ رہا ہے میرے نبی نو سمیہ یاد آ رہی ہے میرے آقا علیہ السلام نو اپنی بیٹی یاد آ رہی ہے حضور علیہ السلام سارا منظر پہ تک دینے پر آقا علیہ السلام دے سامنے ایک آدمی آ جاندہ ہے اندہ نام حبار بن اسود رضی اللہ تعالی عنہ عباد اندر مسلمان بھی ہو گیا صحابی بن گیا سی دیکھو نا رنگ چڑھن دی گالے جدوں مرضی چڑھ جائے ان رنگ چڑھن لگائے حبار بن اسود ان دے بارے اندر لوگاں نے آکھیا اوے حبار گل سن مکہ فتح ہو گیا محبوب علیہ السلام ہر ایک نو معافی دے رہے نے جا چلا جا توں بھی نبی دے در دولت تے چلا جا محبوب علیہ السلام تینوں بھی معافی دے دے یہ ڈردہ پھردہ ہے لکدہ پھردہ ہے پریشان ہے کہ میرے تاں قتل دے منصوبے ہو چکے نے مینوں تاں قتل کرن دے پروگرام بن چکے نے مینوں معافی کنج لبے گی پر واہ محبوب سونیا اللہ نے تو انو پیجے ہی اس واسطے آکے لوگاں نال در گزر کرنا ہے برداشت کرنا ہے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین
سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حبار بن اسود آیا میرے محبوب علیہ السلام دے کو لایا، آکے آندہ اللہ دے نبی جی میں سنیا تسی لوکانو معاف کر دے ہو، معافیاں دے رہے ہو۔ حضور علیہ السلام فرما دینے ہاں ہاں معافیاں مل رہیاں نے۔ آقا علیہ السلام نو کہن لگا اللہ دے نبی جی اگر تواڈی بیٹی دا قاتل بھی تواڈے دروازے تے آ جائے کیا اپنی بیٹی دے قاتل نو بھی معافی دے دے ہوگے؟ میرے آقا علیہ السلام دیاں اکھان ڈول پئیاں۔ آقا فرما دینے دس بھئی اوہ گل کی کرنا چاہنا ہے؟ آندہ اللہ دے نبی جی حبار بن اسود میرا نام ہے، میں ہی او ظالمہ جنہ تواڈی بیٹی نو نیزے مارے اے میرے کولوں ہی زیادتیاں ہویاں نے، ان تواڈی مرضی پاویں معاف کر دیو تے پاویں بدلہ لے لو۔ واہ سونیا میں تیری عظمت تو صدقے جاواں۔ محبوب علیہ السلام فرما دینے حبار اگر تو آئی گیا جا محمد نے تینوں تیرا ظلم معاف کر دیتا ہے۔ یہ فوراً ہی پڑھ لیندہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ۔ کیوں نہ پڑھدا والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ بہادر تے دلیر انسان ہی ہوئے کہ جڑا غصے نو قابو کر جائے، برداشت کر جائے۔ کیوں جی؟ اسی بہادر انہوں سمجھنے ہاں کہ جڑا جناب غصے نہ لال پیلا ہو جائے، اپنے آپ تو باہر ہو جائے، کوئی چار مارے، کوئی دو اپنے آپ نو کھائے مروائے، نہیں نہیں انہوں بہادر نہیں آندے۔ بہادر انہوں کیا جاندہ ہے کہ جڑا غصہ آئے تے غصے نو برداشت کر جائے، پی جائے۔ محبوب علیہ السلام نے اعلان تک کر دیتا ہے پر سامنے دشمن آیا، نبی نے معاف کر دیتا ہے۔ دشمن سامنے آیا، محبوب علیہ السلام نے بیٹی دے قاتل نو نبی نے معافی دے دیتی۔ خدا دی قسمیں غور تاں کرو کتنا حوصلہ محبوب دا اور در گزر کرنا۔ محبوب علیہ السلام تو اخیر اینڈ ہو چکا ہے۔ آئیے دوستو اپنی زندگی دا معمول تے طریقہ انچ دا بنا لئیے، اسی لوگاں نال پیار بانٹیے، محبت بانٹیے۔ ایسا نہ ہوئے کہ اسی اپنے آپ کو باہر ہو کے اپنا ایمان بھی خراب کر بیٹھئے۔ نہیں، آؤ ذرا ایک اور ایسے ہی انداز دینال محبوب علیہ السلام دا واقعہ سماعت فرماؤ۔ محبوب علیہ السلام مکہ فتح ہو گیا، بڑے بڑے لیڈر تے بڑے بڑے چودھری میرے نبی دے سامنے کھڑے نے، بڑیاں نو میرے نبی نے اج معافیاں دے چھڑیاں نے۔ ایک اور آیا ابو جال دا پتر اکرمہ بھی میرے نبی دے دروازے تے آ جاندہ ہے، ابو سفیان بھی میرے نبی دے دروازے تے آ جاندہ ہے۔ دو عورتاں محبوب علیہ السلام دے سامنے کھڑیاں نے، نقاب نہ کیتے نے، نقاب کیتے نے، چہرے لکائے نے، چہرے چھپائے نے، تے محبوب علیہ السلام دے سامنے کھڑیاں نے۔ ایک بی بی بولی آندھی اللہ دے رسول میں تو اڈے والا ہی ہاں۔ آقا فرما دینے بی بی خیر ہی ہے؟ آندھی سونے ہاں لوگاں نو تسی معاف کر رہے ہو، لوگاں نو میں سنیا معاف کر رہے ہو، تے میں بھی تو اڈے کو لوں معافی لین واسطے آئی ہاں۔ کون ہے؟ اکرمہ دی بیوی تے ابو جال دی نو۔ ابو جال اوے
کہ جن نے ساری زندگی میرے نبی دی مخالفت کے اندر گزار دیتی، ساری زندگی میرے نبی دیاں مخالفتاں کرتا رہا، پر اللہ نے دن بدل دیتے نے، دن بدل دیتے نے۔ ابو جال نبی دی مخالفت دے اندر ہی مر گیا، پر اج اللہ نے ان دا پتر تے ان دی نو دین اسلام دے چھڑے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ محبوب علیہ السلام نو کہن لگی اللہ دے نبی جی میں سنیا تسی معافیاں دے رہے ہو۔ حضور علیہ السلام فرما دینے ہاں بی بی معافیاں مل رہیاں نے، ام حکیم اندہ نام ہے۔ آندھی اللہ دے نبی جی میں بھی معافی لین آئی ہاں۔ آقا فرما دینے بی بی جا تینوں معاف کیتا۔ آندھی اللہ دے رسول میں نو سیانے آجے۔ آقا فرما دینے بی بی میں نہیں سیان سکتا، انہیں اپنے چہرے دا نقاب پیچھے ٹایا۔ آندھی سونیا میں اکرما دی بیویاں تے ابو جال دی نوجے، انہیں اپنا تعارف کروایا تے کلمہ پڑھیا، مسلمان ہو گئی۔ آندھی سونیا تے جے میں اکرما نو بھی توڑے در دولت تے لے آواں کیا انہوں بھی معافی مل جائے گی؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اکرما او بندہ ہے کہ جن 10 افراد دے وچندہ نام شامل ہے کہ جنہ دے بارے میرے نبی نے قتل دے آرڈر جاری کیتے سی، انہاں دے وچوں ایک اکرما بھی ہے۔ کیسا در گزر کرنا؟ محبوب علیہ السلام فرماندے نے بی بی جا اکرما بھی اگر محمد دے دروازے تے آ گیا، محمد علیہ السلام اکرما نو بھی معاف کر دے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے ٹور پئی چل پئی، لب دی پھر دیئے تلاش کر دی پھر دیئے، لب دیاں تلاش کر دیاں جتے جان دیئے پتہ ہی نہیں چل دا۔ لوگ آن دینے ادھر گیا آخر کار تلاش کردیاں کسے نے دسیا بی بی ام حکیم گل سن لے او تا یمن دے علاقے اندر چلا گیا، کاری چھڑ گیا، علاقہ ہی چھڑ دیتا ہے۔ انہوں پتا سی کہ محمد علیہ السلام دی فوج نے اگر مینوں لب لیا تلاش کر لیا تو مینوں فوراً قتل کر دیں۔ انہاں لوگاں دا یقین بھی سی، ایمان بھی سی، لیکن منیا نہیں۔ قسمت دی گل ہے نا، انہاں نو اس گل دا پتا سی جو پیغمبر دے صحابہ نے نبی کو لوں پڑھیا سکھیا انہاں عمل بھی کر کے دکھا دینا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اے ڈردہ نس جاندہ ہے، یمن دے علاقے اندر چلا جاندہ ہے۔ انہوں پتہ لگا ام حکیم چل دی نا، نس دی تلاش کر دی یمن دے علاقے اندر چلی جاندی ہے، کاندے واسطے کہ میرے خامد نو معافیاں لب جان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ انہوں پتہ لگا یمن دے رستے پہ جاندی ہے، دوروں اندی نظر پئی ہے نا، انہیں ویکھیا اے اکرما جڑا ہے نا، انج دریا دے کنارے چلدا پھردا نظر آ رہا ہے تے دریا دے کنارے ایک کشتی دے ملا دے نال گلاں پیا کردا ہے، گفتگو پیا کردا ہے، باتاں کردا ہے پیا، آندا ہے کشتی دے ملا نو آندا ہے اوئے گل سن مینوں پار لے جا۔ کی آندا ہے دریاؤں پار لے جا، اوے پار لے جا، اے گلہ پیا کردا ہے۔ تے کشتی دے ملا نے ایک کوئی گل آکھی ہے، پتہ ہے کی کشتی دے ملا نے اور گل کوئی نہیں کیتی، ایک کوئی گل آکھی ہے اوے اکرما دریاؤں پار تا میں لے جاواں گا، پر ایک ویری زبان چو کہہ دے لا الہ الا اللہ۔ آندھا توڑا بیڑا رڑ جائے، ایتھے بھی لا الہ الا اللہ۔ مکیوں میں اسے وجہ تو نسیاں تے جدر چانا اے ہوئی رولا اللہ۔ آندھا کشتی دے ملا نو
سن تو مینوں لا الہ الا اللہ دی دعوت دینا اسے وجہ تو تا میں مکیوں نس کے ایتھے آیا تے ایتھے بھی ہوئی گل ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کشتی دا ملا آندا ایک ویری کہہ دے تے میں پار لے جاواں گا انج نہیں لے کے جانا پریشان کھڑا ہے ادھروں اندی بیوی پہنچ جاندی انج بازو تو پکڑ لیا ام حکم رضی اللہ تعالی عنہا نے آندیے وے اکرما آ میں تینوں نبی دے در دولت لے جاواں یہاں میں نہیں جانا نا 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 اے کی ہویا محبوب نے مینوں فوراً قتل کروا دینا تینوں پتہ نہیں میرے تا قتل دے آرڈر جاری ہو چکے نے اے آندی اے وے اکرما آ میں تینوں اس نبی دے دروازے تے لے چلا او نبی اج معافیاں دے آئے اے آندہ اکرما کہن لگا نی کملی ہو گئی ہے میرے تا قتل دے منصوبے بنے نے اے آندی اے وے اکرما میں تیرے واسطے محمد علیہ السلام دے کولو امان لے کے آئیاں سبحان اللہ سبحان اللہ اے چل پہندہ ڈردہ ڈردہ انہیں بازو تو پھڑیا اپنے خامد نو لے کے آ رہی ہے اللہ دی قسم کیسا عجیب منظر ہوئے گا بیوی نے اکرما نو بازو تو پکڑیا ہوئے گا اللہ دے دین واسطے اسلام دی سر بلندی واسطے رب دے قرآن واسطے آمینہ دے لال علیہ السلام دے فرمان واسطے لے کے آ رہی ہوئے گی انج دیاں بھی عورتاں گزریاں نے کہ جنہ اپنے خامدانو دین اسلام دی دعوت دیتی ہے جنہ اپنے خامدانو رائے راستے لے آمدائے میں قربان جاواں جنہ دے وچوں اکرما دی بیوی ہے لے کے آ رہی ہے میرے محبوب علیہ السلام انج مسجد سین اندر تشریف فرمانے آقا علیہ السلام صحابہ دے اندر گفتگو فرما رہے نے میرے محبوب علیہ السلام فرمان دینے صحابیو ہونے تھوڑی دیر تو بعد اکرما آئے گا اکرما تھوڑی دیر تو بعد اکرما آئے گا آکے اسلام قبول کرے گا سبحان اللہ محبوب علیہ السلام پہلے ہی خوشخبریاں سنا رہے نے صحابہ حیران رہ گئے کہ اکرما آئے گا سونیا یہ تو ابو جال دا پتر ہے اکرما ابو جال دا پتر ہے وہ آئے گا فرمایا ہاں اکرما آئے گا سبحان اللہ صحابہ حیران رہ گئے کہ آج اکرما آئے گا مسجد کے اندر دشمن میرے محبوب دا اللہ اکبر اللہ تھوڑی دیر گزری گفتگو ہو رہی ہے اکرما آ گیا اللہ دی قسم سیرت نگار لکھ دے جدوں اکرما تے نظر میرے نبی دی پئی میرے محبوب علیہ السلام اٹھ کے کھڑے ہو جاندے نے اکرما دے استقبال واسطے میرا نبی اکرما دے استقبال واسطے اٹھ کے کھڑا ہو جاندہ ہے واہ محبوب سونیا توڑیاں محبتاں تو صدقے جاواں توڑیاں عظمتاں تو قربان جاواں کتنیاں شانہ والا نبی ہے میرے محبوب علیہ السلام نے ان دے قتل دے اعلان کیتے نے آج نبی دے دروازے تے ابو جال دا پتر اکرما آ رہا ہے ابو جال دی نو ام حکم آ گئی ہے اکرما آیا میرے نبی نے اہلاً و سہلاً و مرحبا خوش آمدید آکھیا میرے نبی نے پیار محبت دے نال ملاقات کی تھی انج اپنے جبھے دے اندر لیا اور میرے نبی جدوں ملے ملاقاتاں ہویاں اللہ دی قسم مفسرین لکھ دینے میرے آقا علیہ السلام چہرے تے میرے نبی دے چہرے تے مسکراہٹ آ جان دیئے حتیٰ کہ ایتو تک میرے محبوب انہاں خوشی دا اظہار کیتا میرے نبی نے انہاں خوشی دا اظہار کیتا کہ آپ دیاں پچھلیاں داڑاں نظر آن لگ پئیاں کی ہویا کہ اسلام دے اندر اکرما داخل ہو گیا
اسلام دے اندر اکرمہ داخل ہو گیا آج. سبحان اللہ سبحان اللہ. اکرمہ آیا تے میرے نبی نے اینجنا موڈے تے ہاتھ رکھیا, کندے تے ہاتھ رکھیا. آقا علیہ السلام نے تھوڑا جنا چنجوڑیا, ہلایا. آقا فرماندے نے اکرمہ 10 کنی دیر مخالفتاں کریں گا. تے اکرمہ دا سونیا میں اپنے آپ نو تواڈے سامنے پیش تا کر دیتا ہے, اور کی کرنا جے. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور اکرمہ تینوں پتہ نہیں لگا کہ میں اللہ دا نبی ہاں, اللہ نے میرے تے ختم نبوت دا تاج ٹکایا. اکرمہ دا سونیا سارا ہی پتہ ہے, محبوب سونیا سارا ہی پتہ ہے. آقا فرماندے نے اکرمہ پھر کی ارادہ ہے تیرا؟ آندہ ہن پڑھا دیو اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. اللہ دی قسم ہے اکرمہ بھی میرے نبی دا کلمہ پڑھ لیندہ ہے. آندے نے چنگیاں چوں مندے تے مندیاں چوں. یہ اللہ دی تقسیم ہے. وانڈے نا ابو جال نے ساری زندگی نبی نو منیا نہیں, تے آج اللہ نے او وقت لے آندہ ہے ابو جال دا پتر تے ابو جال دی نو دین اسلام پہ قبول کر دی. سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا نبی معافیاں دے رہا ہے, حالانکہ ان دے واسطے قتل دا اعلان ہو چکیا سی, پر نبی نے برداشت کیتا ہے, درگزر کر دیتا ہے. فرمایا والقاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین. میرے نبی نے اپنے عمل تو ثابت کر کے دکھایا. نال دی بی بول پئی آندی محبوب علیہ السلام دی مینوں بھی پہچانیا جے, مینوں بھی سیانیا جے. آقا فرماندے نے بی بی میں نہیں جاندا تو کون ہے. انہیں بھی اپنا چہرے دا نقاب پیچھے ہٹایا. آندی اللہ دے نبی جی میں ابو سفیان دی بیویاں, ہندہ میرا نام ہے. ہندہ ہندہ پتہ کون ہے؟ ہائے ہائے میرے نبی دا او سکا چچا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ جندہ کلیجہ انہیں اپنے دندان دے تھلے رکھ کے چبایا. اللہ اکبر اللہ. یہ او عورت ہے کہ جن نے امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دا جسم دے بچوں کلیجہ کٹ کے اپنے دنداں دے تھلے رکھ کے چبایا. او عورت نبی دے سامنے کھڑی, ایڈے دشمن نبی دے سامنے کھڑے نے تے نبی معافیاں دے رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. محبوب علیہ السلام دے سامنے کھڑی ہے ہندہ. آندی اللہ دے نبی جی غلطی ہو گئی ہے. فرمایا کین جائیں؟ آندی اللہ دے رسول معافی لین واسطے آئیاں, کیا مینوں معافی مل جائے گی؟ اللہ دے رسول علیہ السلام فرماندے نے بی بی جا تینوں بھی معاف کیتا. آندی سونیا ہن انج میں واپس جانا, انج نہیں واپس جانا. یہ بھی آندی ہے شہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمدن عبدہ و رسولہ. محبوب علیہ السلام نے جتے بڑے بڑے دشمنانوں معافی دیتی ہے, ہوتے نبی علیہ السلام نے اپنی بیٹی دے دشمنوں بھی معافی دے چھڑیے. میں قربان جاواں صدقے جاواں. یہ بھی نبی دے دروازے تے آیا, اکرمہ بھی آیا,
میں قربان جاواں ہندا بھی آئی، ابو سفیان بھی مسلمان ہو گیا، بڑے بڑے کہ جنہاں نے میرے نبی دے محبت، میرے نبی دا پیار، میرے نبی دا انداز، میرے نبی دی برداشت، میرے نبی دا درگزر کرنا دیکھیا اور معافی مانگ لئی، دین اسلام قبول کر لیا، دائرہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ آئیے غور فرمائیے، محبوب علیہ السلام نے والی اے سکھایا صحابہ نو، معافی دا طریقہ دسے ہے کہ صحابیوں درگزر کر جایا کرو، لوکانو معاف کر دیا کرو، حالانکہ میرے نبی بدلہ لینا چاندے تے لے سکدے سن۔ کیوں جی؟ میرا محبوب بدلہ لینا چاندے تے لے سکدے سن، پر میرے نبی نے معاف کیتا ہے، معاف چھڑیاں نے۔ انجنا مدینے دی سرحد دے قریب نا ایک نبی دا دشمن جا رہا ہے، صحابہ نے نو گرفتار کر لیا، صحابہ نے گرفتار کیتا تے مسجد نبوی اندر لے آئے، سمامہ بن اسال اندہ نام ہے، اللہ اکبر، لیا کے نا مسجد نبوی دے ایک ستون دے نال بن دیتا، تے جدو بنیا محبوب علیہ السلام فرمان دینے صحابیو انہوں روٹی بھی میں دیاں گا، پانی بھی میں دیاں گا، اندہ کھانا محمد علیہ السلام دے گھر وچوں ہی آئے گا۔ سبحان اللہ، اے آ پیر ساری کائنات دا تاجدار، اے نہیں جے کھان دا والے نبی نے کھوان دا طریقہ بھی سکھایا، تعلیم دیتی ہے۔ محبوب علیہ السلام فرما دینے صحابیو اج اندہ کھانا محمد علیہ السلام دے گھر وچوں آئے گا، تساں زحمت نہیں کرنی۔ محبوب علیہ السلام انہوں کھانا پیش کر رہے نے، نال ایڈا گڑوا لسی دا، سبحان اللہ۔ اے مشرک اے اجے ایمان نہیں لے کے آیا، اسلام قبول نہیں کیتا، اے سارا کو جی کھا جاندہ ہے، یہ سارا گڑوا لسیدہ بھی پی گیا، یہ 12-14 روٹیاں بھی کھا گیا۔ تھوڑی دیر گزری، محبوب علیہ السلام فرمان دینے سمامہ کی خیال ہے تیرا؟ انہیں اگوں کوڑیاں گلاں کیتیاں، کوئی پھکیاں جیاں گلاں کیتیاں، ہائے آندہ سونیا کی پوچھنا مینوں سارے شہران دے بچوں نعوذ باللہ استغفراللہ تیرا مدینہ برا لگا۔ یعنی اتنی گفتگو انہیں کیتی اور اندہ انداز کلام انجدہ کہ بندے نو دیکھ دیں غصہ آ جاندہ ہے، پر نبی غصے نو پی گئے، معافی دے چھڑی، برداشت کر گئے، کچھ نہیں آکھے۔ حالانکہ کوڑیاں پھکیاں گلاں قابو آیا ہے، مسجد نبوی اندر بننے ہیں، تے جدو بچہ ہے پھر بھی ایک کوڑا بولدا پیا، اندے بول کوڑے ہی نہیں۔ محبوب علیہ السلام نے انہوں کچھ نہیں آکھا، برداشت کیتا۔ محبوب علیہ السلام دوسرا دن ہویا پھر آئے، آقا علیہ السلام فرماتے نے 10 سمامہ کی حال ہے تیرا، انہیں پھر ہوئی گلاں کیتی۔ محبوب علیہ السلام پھر ٹر گئے، تیسرا دن ہویا، محبوب علیہ السلام پھر آئے، آقا علیہ السلام فرماتے نے اوے سمامہ کی حال ہے تیرا، آندہ ہے جے چھڑ دیو گے تے گل ٹھیک ہے، جے نہیں چھڑو گے مینوں قتل کرو گے، مارو گے، میرا بدلہ لین والے بھی پیچھے ہیں۔ ایڈیاں سخت باتیں انہیں کیتیاں، اتنے سخت لہجے دے اندر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ خدا دی قسم میں بڑے پیر ویکھے نے، پر انج دا پیر مینوں نہیں کیتے نظر آیا کہ جنہیں انیاں کوڑیاں پھکیاں گلاں سن کے بھی معافی دے چھڑی۔ اتنی برداشت ساڑھے اندر تا برداشت دا مادہ ہی نہیں نا، پر محبوب نے سانو تعلیم دیتی ہے، سبق سکھایا ہے۔ سمامہ آندہ ہے جے چھاڑ دیو گے گل ٹھیک ہے، نہیں چھڑو گے میرا بدلہ لین والے بھی ہے نے۔ آقا فرمان دینے صحابیو اندیاں رسیاں کھول دیو تے انہوں چھاڑ دیو۔ صحابہ دینے اللہ دی رسول 3 دن بان کے کھانا بھی کھلایا، پانی بھی پلایا، ساڑھے کول رہ کے روٹیاں بھی ساڑھیاں انہیں کھا لیاں، تے ہونے انہوں چھاڑ بھی دے یہ دشمن ہے، قابو آیا ہے، انجتا نہیں نا۔ آقا فرمان دینے انہوں کچھ نہیں کہنا، چھاڑ دیو، جان دیو۔
اینو چھڑ دیتا یہ ٹر پیا چلدا چلدا انج مدینے چو باہر نکلیا نہ مسجد چو باہر نکلیا تھوڑا جا انہیں سفر کیتا تے کھڑا ہو جاندہ رک جاندہ ہن دل دے اندر سوچ اے آندہ اور سماما کی پیا کرنا ہے تو نہ دے قابو آیا سائیں تے گلاں تیریاں پھگیاں تے کوڑیاں اتنا آلہ نبی انہیں تینوں کو جاکھیا ہی نہیں وہ چاندہ تے اندہ کیمہ کروا دیندہ ٹکڑے ٹکڑے کروا دیندہ پر محبوب نے والکاظمین الغیظ اینا اوتھے کھلو کے دل وچ سوچاں دوڑاوندہ انج نہیں کوئی دشمن تے رحم کماندہ میں کردہ ریا سختی پر او نرمی دکھاوندہ اے خلق گوائی دے وے احمد سچ یار دی جوک مدینے والے یہاں دا ہے محبوب نے آکھا ہی کچھ نہیں یہ واپس موڑ پہندہ ہے یہ تو ہی واپس آ گیا محبوب کائنات علیہ السلام دے کل آیا آقا فرماتے نے ہاں سماما کیویں آیا ہے آندہ سونیا ہن واپس جان جوگا چھڑیا ہی نہیں جے ہن کلمہ پڑھا دیو اشہد اللہ الہ الا اللہ تے مسلمان کر لو میرے نبی دا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جاندہ ہے میرے نبی نے انہوں بھی معاف کر دیتا ہے سبحان اللہ گل آخری کریے محبوب علیہ السلام نے قسم اٹھا کے اے بات کہ یہ جڑی ہون کر لگا محبوب علیہ السلام نے قسم اٹھائیے معلوم ہوندہ ہے بات بڑی آلہ ہے نا تاں قسم اٹھائیے آقا علیہ السلام نے قسم اٹھا کے ایک گل آکھیے میرے محبوب علیہ السلام فرما دینے لوگو صدقہ کرن دے نال بندے دے مال اندر کمی نہیں جے ہوندی صدقہ کرن دے نال مال اندر کمی واقعہ نہیں ہوندی سبحان اللہ بندہ صدقہ کر دیں اندے نال کمیاں نہیں ہوندیاں کہو سبحان اللہ میں چندہ نہیں منگن لگا ویسے ہی حدیث سنا رہے ہیں محبوب علیہ السلام نے فرمایا نمبر 1 قسم اٹھا کے ایک گالا کیے لوگوں مینوں اللہ دی قسم صدقہ کرن دے نال بندے دے مال اندر کمی واقعہ نہیں ہوندی نمبر 2 محبوب علیہ السلام نے فرمایا در گزر کر جایا کرو اللہ تینوں عزتاں عطا فرما دے گا در گزر کر جایا کرو اللہ عزتاں تے عظمتاں عطا فرما دے گا اللہ کو لو دعا ہے جو کچھ میں بیان کیتا ہے اللہ دی ذات اپنی بارگاہ اندر مقبول و منظور فرمائے میرے توڑے واسطے نجات دا ذریعہ اور سبب بنائے سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک جزاکم اللہ صلی جزاک ایک دو اعلان ہے اس کے بعد انشاءاللہ قاری صاحب خصوصی دعا فرمان دے پہلا دعا واسطے میرے بھائی اختر حسین انہوں نے والدہ محترمہ بیمار میں انہوں واسطے خصوصی دعا فرمانا دوسرا ایک میری بہن نے ان کا بھیجا ہے دعا کرو اللہ پاک نیک اور صالح لمبی زندگی والی اولاد میں عطا فرمائے اور نیچے لکھا ہے میں بہت پریشان ہوں تو ان آواز سے بھی خصوصی دعا فرماؤ پریشان نہیں ہونا چاہیے اللہ دی قدرت ہے اللہ نے کمالے خوش ہونا چاہیے انشاءاللہ اگر ایک قسمت اولاد دا میوہ ہے اللہ ضرور عطا کرے گا اسی بھی انشاءاللہ دوسرے دل نہ دعا کریں گے اور تسی بھی دوسرے دل نہ دعا فرماؤ اور میرے بھائی نثار صاحب سے بات کریں تو انہوں نے بھی دعا دا کیا انہوں نے بیٹی پوری طبیعت ٹھیک نہیں انہوں واسطے بھی دعا فرمانا کہ انہوں نے بیٹا کاروبار واسطے سعودیہ گیا ہے کچھ پریشان ہیں انہوں واسطے بھی دعا فرمانا اللہ کو بہتر رزق دے
دے اور بہتر بھی نوکری دے. اور انشاءاللہ آج خواتین کا پروگرام ہو رہا ہے جامعہ فریدیہ دا زیر اہتمام سالانہ پروگرام حاجی میرج ہال دے اندر بلدیہ چوک انشاءاللہ 9 بجے شروع ہوئے گا اور 2 بجے تک ایک پروگرام ہوئے گا. آج انشاءاللہ عشاء کی نماز کے بعد مسجد خالد بن ولید پٹھا گوریا والا محترم حضرت مولانا محمد نواز چیمہ صاحب انشاءاللہ درس مغرب تو بعد انشاءاللہ مغرب تو بعد نواز چیمہ صاحب. اور انشاءاللہ آئندہ میرا ہفتہ آ رہا ہے 24 مارچ روز ہفتہ بعد الماضی عشاء مسجد وزیر شباز روڈ قائد ابن قائد محترم جناب پروفیسر محترم جناب حافظ ابتسام نائی ظہیر صاحب انشاءاللہ خطاب فرمان دے اور تمام احباب خصوصی میرا ذہن قاری عبداللہ صاحب دعا کرواؤں. چلو جی سلیم عثمانی صاحب کی خواہش ہے اسی کوئی بھی ساڑھا مہمان ہوئے ایسے بھی خواہش پوری کرنے کی کوشش کرنے ہیں. میں دعا بات سے دعوت دیاں گا ساڑھے بھائی محترم قاری عبداللہ ساجد صاحب انشاءاللہ خصوصی دعا فرمان دے اور سارے نام لینا اسی دیو نا ہو میرے بھائی منصور صاحب وہ تو اٹھے واسطے بھائی عباس صاحب پچھلی اتوار تصویہ لے کے آئے سن انہوں نے فری تقسیم کیتیاں سن تے کچھ بھائی رہ گئے سن انہوں نے نہیں مل سکیاں وہ بھائی آئی تصویر ضرور لے کے جان انہوں واسطے لے کے آئے نے انہوں واسطے دعا فرمانا اللہ پاک فرمائے. آئندہ اتوار اس مسجد اندر محترم جناب حضرت مولانا قاری رضا اللہ صاحب صاحب انشاءاللہ درس قرآن ارشاد فرمان دے. انہوں نے موضوع ہے فکر آخرت. میں جنہوں کا نام لے سکیا دعا دا انہوں کا میں لیا جنہوں کا نہیں یاد یا نہیں ذہن کے اندر انہوں واسطے میں ضرور دعا فرمانا اللہ پاک صاحب دعا فرمانا. يا ربك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. أذيب الباس رب الناس واشف أنت شافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء الله يغادر سقما. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم شفاء عاجلا كاملا. يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله يا رحمن يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. يا الله ہمارے بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما. یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفاء عطا فرما. یا اللہ ہمارے بھائی جو پریشان ہیں اللہ ہماری بہنیں جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانی دور فرما. یا اللہ تو غفور رحیم ہے علی کل شیء قدیر ہے. اللہ ہماری حاجات کو پورا فرما. اللہ ہماری تمام نیک حاجات ضرورتوں کو پورا فرما. اللہ جن کے پاس اولاد نہیں ہے اولاد جیسا میوہ عطا فرما. اللہ جن کے پاس اولاد ہے اللہ ہماری اولادوں کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. اللہ ہماری اولادوں کو نیک فرما. اللہ ہماری اولادوں کو عالم دین حافظ قرآن بنا. یا اللہ یا رحمن یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث. یا اللہ ہمارا یہ سننا سنانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ یہ جمع ہونا جمع کرنا اللہ ہمارے لیے ذریعہ نجات بنا. یا اللہ علماء کرام کا تشریف لانا اپنی بارگاہ میں قبول فرما. یا اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں میں محبت الفت پیدا فرما. یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک اور صاف فرما. اللہ ہماری آنکھوں میں حیا پیدا فرما. یا اللہ
اللہ ہماری آنکھوں میں حیا پیدا فرما، یا اللہ ہمارے دلوں کو پاک فرما، اللہ ہمارے دلوں سے حسد بغض کینہ ختم فرما، یا اللہ ہمارے دلوں میں اپنا ڈر پیدا فرما، اللہ ہمارے دلوں میں اپنا خوف پیدا فرما، یا اللہ گناہوں کی وجہ سے، اللہ نافرمانیوں کی وجہ سے دل سیاہ ہو چکے ہیں، اللہ پتھر نہیں پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں، اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما، اللہ ہمارے دلوں کو نرم فرما، اللہ ہمارے دلوں میں اپنا ڈر پیدا فرما، اللہ ہمارے دلوں میں تقوی پیدا فرما، اللہ ایک دوسرے کو معاف کرنے والا جذبہ پیدا فرما، اللہ درگزر کرنے کی عفوت درگزر کرنے کی توفیق عطا فرما، اللہ ایک دوسرے کو معاف کرنے والا جذبہ پیدا فرما، اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اللہ امن اور سکون کا گہوارہ بنا، اللہ مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ اسلام کا بول بالا فرما، اللہ اسلام کا بول بالا فرما، اللہ مجاہدین اسلام کی مدد فرما، اللہ مجاہدین اسلام کی مدد فرما، اللہ علماء حق کی حفاظت فرما، اللہ جن بھائیوں نے بہنوں نے دعا کے لیے کہا ہے اللہ ان کے حق میں ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اللہ ان کی پریشانی کو دور فرما، یا اللہ جو بھائی پروگرام کا انتظام و انصرام کرتے ہیں اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اللہ جو بھائی تعاون کرتے ہیں اللہ رزق میں برکت فرما، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلق محمد وعليه وصحبه أجمعين برحمتك يا رحمن.